وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلْقَهُنَّ عَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر یہ جو مکے کے مشرک ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ ان دونوں کو عزیز اور علیم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عزیز جس کے پاس اقتدار ہے، جیسا پولیس کمشنر ہے، کبھی بھی آ کے کسی کو گرفتار کر لے سکتا ہے. اور پھر حکیم، علیم جو علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سینے کے بھیدوں پہ جو ہے وہ واقف ہے، وہ علیم ہے. ہر چیز ہر جگہ جہاں بھی ہو، وہ چھپی ہو یا ظاہر ہو، اس کو جانتا ہے، اس نے پیدا کیا. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے تو قائل ہو رہے ہیں. دیکھیے مشرک اور کافر میں ہم لوگ بعض وقت کنفیوز کرتے ہیں. کافر جو ہوتا وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتا، ایتھیسٹ جس کو بولتے ہیں آپ، یہ بعض چیزوں کو جھٹلاتا. مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتا، مانتا تو ہے اللہ تعالیٰ کو، ہماری جیسی کیفیت ہے. مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مگر اپنی بھی چلاتے ہیں. منجے نہیں کرا تو لوگاں کیا بولیں گے، چوتھی نہیں کرا تو لوگاں کیا بولیں گے، بابا کی برسی نہیں کرا تو لوگاں کیا بولیں گے. یہ شرک ہے، یہ علانیہ، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف اپنی مرضی چلانا. ہم یہ بتوں کے شرک کی بات نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اپنے شرک کی بات کریں گے. تو مشرک جو ہوتا وہ اللہ کو تو مانتا، ہماری طرح اللہ کو مانتا، مانتے ہوئے اپنی مرضی چلاتا ہے. پورے ٹریڈیشنل جو باپ دادا سے چلے آ رہی ہیں چیزیں، اس کو اسلام میں داخل کر کے جو ہے اس پہ جو ہے عمل کرتا ہے. تو یہاں یہ لوگوں سے جب پوچھا گیا تو وہ فوراً بولے کہ جو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہادا، اور یہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین مہادہ بنائی. مہادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم صاحب میں ترجمے کے وقت یہ لفظ بڑا پریشان کیا تھا مجھے، کہ اس میں اکثر اردو ترجمے میں آیا کہ زمین کو اس نے ہموار بنایا، لیولڈ. میں جیولوجسٹ ہوں، میں ہمالیاز بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، ہموار نہیں ہے زمین. ترجمے میں غلطی ہوئی ہے. تو کوئی عربی کے عالم صاحب کے پاس جا کے بولا تو میں بولا یہیں دیکھ لیجئے آپ، نوبت پہاڑ ہے، حسین ساگر ہے، ہموار کہاں سے ہے؟ وہ پہاڑ ہے یا نیچے ہے؟ ترجمے میں غلط ہو رہی ہے. تو خیر کافی سیٹنگز کے بعد، کافی زمانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ تمہید باندھنا انہوں نے اس سے سمجھایا کہ بھئی اب یہ صاحب مجھ سے پیسے مانگنا چاہ رہے ہیں، تو اب وہ پیسے مانگنے کے لیے انہوں تمہید باندھ رہے ہیں، یعنی اپنے سوال کے لیے حالات ہموار کر رہے ہیں، اس سینس میں ہے. تو اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ بہت خوش ہو گئے تھے، اس میں میرے ترجمے میں بھی وہی ہے کہ اینڈ وی ہیو میڈ دی ارتھ ہیبیٹیبل، رہنے کے قابل بنایا. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات آئی کہ وہ جھولے میں تھے جہاں سوتے تھے، سونے کے قابل جو مقام تھا وہاں انہوں نے بات کی، وہاں بھی مہادہ کا لفظ آیا ہے. تو ہم نے زمین کو، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے زمین کو ہموار بنایا، رہنے کے قابل بنایا. رہنے کے قابل کیسا بنایا؟ ٹیمپریچر بنایا جس میں ہم رہ سکتے ہیں، ایٹماسفیئرک پریشر بنایا جس میں ہم رہ سکتے ہیں، پانی کی مقدار برسایا جس میں ہم رہ سکتے ہیں، ایٹماسفیئر کا کمپوزیشن بنایا جس میں ہم رہ سکتے ہیں، پانی اور زمین کا حصہ تقسیم ایسا کیا کہ اتنا پانی ایواپریٹ ہو کے بھاپ بن کے بارش ہونا، غذا بنایا جس میں ہے. کون بنایا ہے؟ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش بنائی یا امریکن ایڈ میں آ رہی ہے چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانو. دیکھیں یہ اجتماعات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کے خالق کو، آپ کے کریٹر کو پہچان کے اس جذبے سے اس کی عبادت کیجیے. ادھر ادھر ذہن جا رہا، کھڑے ہوئے اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر بازو دیکھ رہے ہیں، اچھا ارے انہوں بھی اٹھ گئے، چلو اٹھ گئے. یہ کیفیت نہیں ہونا. بلکہ جب آپ عبادت کے لیے جب آپ اللہ کا کلام لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کی بڑائی آپ میں جو ہے آتی چلے جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. یہ سب زمین پہ اس نے بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر اس نے زمین میں راستے بنائے تاکہ تم راستہ پاؤ، ہدایت پاؤ. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ حاصل کرنا. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، اور پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ایک مقدار کے ساتھ. دیکھیے ایک بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند بارش ہو رہی ہے، نہیں ہوتا ایسا.
بارش ہی نہیں ہو رہی، بھول گئے ہو آندھرا پردیش میں بارش کرانا بھول گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کی مرضی سے بارش ہوتی ہے اور پھر ایک مقدار سے ہوتی ہے، ایک پروگرام سے ہوتی ہے. کتنا پانی ندیوں میں جائے گا، دریاؤں میں جائے گا، کتنا پانی ایبزارب ہوگا، کتنا پانی ایواپریٹ ہو کے جو ہے بادل بنیں گے. اگر یہ تقسیم نہ ہو تو مر جائیں گے ہم. اگر پانی پورا زمین میں ایبزارب ہی نہ ہو، پورے دریاؤں میں چلے جائے، یا پورا پانی زمین میں ایبزارب ہو جائے، گھرا نہیں رہیں گے، یا پورا پانی ایواپریٹ ہو جائے تو پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ہم یہ جو آسمان سے بارش برساتے ہیں، ایسا مت سمجھو کہ ایک اندازے پہ ڈال دیے. نہیں، اندازہ نہیں ہے، غلط ٹرانسلیشن ہے. تقدیر کا مطلب ایسٹیمیشن، پریسائز ایسٹیمیشن. سورہ مزمل میں آئی بات ہے، یقدر اللیل والنہار. ہم رات اور دن کا میجر آؤٹ کرتے ہیں، مقدار ٹھہراتے ہیں. کیسی مقدار ٹھہراتے ہیں کہ آج 9 نومبر سن رائز اور سن سیٹ جس وقت ہوا، ہر سال 9 نومبر کو سن سیٹ اور سن رائز اسی وقت پہ ہوگا. یہ ہے تقدیر اللہ تعالیٰ. پریسیشن ہے، ایسا اندازے پہ نہیں دے. اگر آپ کو کم دیا ہے تو جانتے بوجھتے کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو جانتے بوجھتے زیادہ دیا ہے. تو پانی کی تقسیم ایٹ رینڈم ایسا نہیں ہے، یہ سب ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً میتا، اور پھر اس سے ہم ایک مردہ زمین میں جان ڈال. دیکھیں، بلد شہر کو بھی بولتے ہیں، زمین کو بھی بولتے ہیں. ایک مردہ زمین میں جان ڈال دیتے ہیں بارش. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سمر جب آتا ہے تو پورا جو ہے سوکھ جاتا ہے، پورا پیلا پیلا ہو جاتا ہے. جیسے بارش ہوتی، ہریالی شروع ہوتی، کھیتوں میں پانی آتا، ہر جگہ جو ہے جھاڑ اگنے لگتے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ مثال اس واسطے دے رہے ہیں، کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اس طریقے سے ہم تم کو نکالیں گے جیسے بینز سے جھاڑ نکالتے ہیں، اس طریقے سے ہم تم کو نکالیں گے. میں بار بار وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں ریپورٹڈ ہے کہ انسان جب دفن ہو جاتا ہے تو مٹی اس کی سارے جسم کو کھا جاتی ہے، لیکن ریڑھ کے ہڈی کے نیچے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو مٹی افیکٹ نہیں کرتی. نہ وہ آگ سے تباہ ہوتی، نہ جلنے سے تباہ ہوتی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے جس کی وجہ سے اس ہڈی سے انسان ایسے اگیں گے جیسے جھاڑ، جیسا بیج. دیکھیں، بیج میں پورا جینیٹک پروگرام ہے. ایک پیپل کا بیج ہے، اتنا سر کا بیج ہے، وہ بیج میں پورا اللہ تعالیٰ نے جینیٹک پروگرام دے دیا ہے کہ یہ بیج جھاڑ بنے گا، اس میں اتنی ٹہنیاں ہوں گی، اس میں اتنے پتے ہوں گے، یہ اتنا فروٹ دے گا، فکس لگیں گے اس کو، اتنے سال رہے گا. پورا لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی میں پورا لکھا ہوا ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ ہم نفوس کو جسم سے جوڑ دیں گے، جسم بن جائے گا. پھر اس میں یہ میں جو ہوں اندر کا وہ آ جائے گا، اس میں سول جس کو بولتے ہیں، نفس جس کو بولتے ہیں، وہ آ جائے گا. تو اب یہاں سمجھو کہ اگر تم مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہیں لاتے تو تھوڑے دن ٹھہرو، پورا سکا ہو جاتا، اس کے بعد میں بارش برستی تو دیکھو کہ بھئی بیج پھاڑ کے کیسا نکلتا. اس طریقے سے تم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. پھر نیند سے موت کو کمپیئر کیا. اب نیند میں جب ہم اٹھتے تو پوری یادداشت لے کے اٹھتے. سوتے وقت سوچے کہ بھئی اٹھتے ہی جو ہے وہ ذرا الارم ٹھیک کرنا ہے، الارم غلط ہو گیا ہے، وہ صاحب کو فون کرنا ہے. رات میں سوتے وقت سوچے، جب صبح میں اٹھے تو پوری یادداشت کے ساتھ اٹھے آپ. تو مرنے کے بعد بھی جب اٹھیں گے تو پوری یادداشت کے ساتھ اٹھیں گے، اپنے اعمال نامے کے ساتھ اٹھیں گے. یادداشت کیا ہے؟ آپ کا عمل نامہ ہے جو گردنوں میں لٹکا دیا گیا. میموری چپ جس کو بولتے ہیں آپ کے بھئی کمپیوٹر میں پوری میموری ہے، وہ پوری جو آپ کرتے ہیں، جو آپ بات کرتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ میموری پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. آپ بولتے بچپنے میں ایک خیال آیا تھا بھئی ڈاکٹر بننا بول کے، ارے نہیں بنے نا حضرت آپ. پھر خیال بھی ریکارڈڈ ہے میموری. ایک کیا ٹھوکر کھایا تھا، میں بھائی 3-4 سال کا تھا، ایسا برا ٹھوکر کھایا تھا، اب تک نشان ہے. ٹھوکر یاد ہے آپ کو؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میموری پہ لکھی ہوئی ہے. وہ میموری اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ چلا دیں تو کیا آپ بول سکیں گے کہ یہ میری حرکتیں نہیں ہیں؟ جیسا شادی کا ویڈیو کیسٹ ہے، 20 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، ارے بولے ارے دیکھو چچی جان کا انتقال ہوا، ارے نانا جان ختم ہو گئے. کیا ہے بھئی، کیسٹ میں خالی دولہا دلہن رہ گئے، پورے سب ختم ہو گئے باراتیاں. تو تصویریں موجود ہیں ان کی. تو اس طریقے سے میموری قیامت کے دن آئے گی، تم کو اٹھایا جائے